تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی جنگ کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں ایک طرف تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، اور دوسری طرف ان کی سب سے محبوب زوجہ۔ جی ہاں، یہ جنگ جمل کی کہانی ہے، وہ المناک تصادم جس نے امت مسلمہ میں ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو آج تک موجود ہے، اور اسی سے اسلام کی پہلی خانہ جنگی کا آغاز ہوا جسے تاریخ فتنہ اول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو آج ہم اس پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ بحران پیدا ہی کیوں ہوا، پھر پیغمبر کے سب سے قریبی ساتھیوں کا اتحاد کیسے ٹوٹا، جنگ کے میدان میں کیا کچھ ہوا، اور آخر میں اس جنگ کے نتیجے میں کیا بدلا اور اس کی تاریخی میراث کیا ہے۔ تو آئیے کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں اور اس بحران کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جنگ جمل کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، نہیں، اس کی بنیادیں ایک بہت گہرے سیاسی بحران میں تھیں، ایک ایسا طوفان جو دھیرے دھیرے بن رہا تھا اور اب سر پر آ پہنچا تھا۔ سال 656 عیسوی، یوں سمجھے کہ واقعات ایک دم سے بھاگنے لگے۔ پہلے تو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے خلاف بے چینی بڑھتی گئی، ان پر اقربا پروری اور بدعنوانی کے الزامات لگ رہے تھے۔ پھر حالات اتنے بگڑے کہ مدینہ میں باغیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اب سوچیں، خلافت کا منصب خالی ہے، ہر طرف افراتفری ہے۔ اسی ماحول میں علی ابن ابی طالب کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کو کہا گیا، جسے انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن یہ انتخاب خود ایک نئے تنازع کا نقطۂ آغاز بنی۔ اور یہ بحران صرف سیاسی نہیں رہا، اس کی آگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک، ان کے قریبی ترین ساتھیوں کے دلوں تک پہنچ گئے۔ اس نے ان لوگوں میں دراڑیں ڈال دیں جو کبھی ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مضبوط اتحاد کیسے ٹوٹا اور کون کس کے خلاف کھڑا ہوا۔ اب جو صورتحال بنی وہ بہت واضح تھی۔ مسلم معاشرہ صاف صاف دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف تھے خلیفہ علی، جن کے ساتھ کوفہ کی فوج تھی، مدینہ کے انصار تھے اور ان کا اپنا قبیلہ بنو ہاشم تھا، اور دوسری طرف مکہ میں ایک نیا کیمپ بن رہا تھا جس کی قیادت حضرت عائشہ کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ تھے حضرت عثمان کا قبیلہ بنو امیہ اور بصرہ میں ان کے حامی۔ یہ صرف سیاسی تقسیم نہیں تھی، بلکہ اس میں قبائلی اور علاقائی رنگ بھی بہت گہرا۔ اور سب سے حیران کن اور شاید افسوسناک بات یہ تھی کہ دونوں طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین لوگ تھے۔ ایک طرف حضرت علی کے ساتھ عمار بن یاسر جیسے عظیم صحابی کھڑے تھے، تو دوسری طرف حضرت عائشہ کے ساتھ قیادت کر رہے تھے طلحہ اور زبیر۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں ایمان لائے تھے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ طلحہ اور زبیر نے مدینہ میں پہلے تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی اپنی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، لیکن جب وہ مکہ پہنچے تو وہ اپنی اس بیعت سے مکر گئے۔ تو حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کی قیادت میں جو مخالف کیمپ تھا، ان کا مطالبہ بالکل صاف اور واضح تھا۔ عثمان کے لیے انصاف، وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ عثمان کے قاتلوں کو فوری طور پر سزا دی جائے۔ یہی نعرہ ان کی پوری تحریک کا مرکز بن گیا۔ اس مطالبے کے جواب میں خلیفہ علی کا موقف بھی اتنا ہی واضح تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انصاف سے پہلے امن و امان۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف تو ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ریاست کو سنبھالنا ضروری ہے، اپنی اتھارٹی قائم کرنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق قاتل کوئی ایک دو لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے مشتعل ہجوم کا حصہ تھے۔ ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے پہلے خلافت کا مستحکم ہونا ضروری تھا، ورنہ خانہ جنگی اور پھیل سکتی تھی۔ جب بات چیت کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر تلواریں نیام سے نکلنے لگیں۔ دونوں طرف سے عسکری تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب کہانی میں تناؤ اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ مکہ سے ایک لشکر اٹھا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ علی نے بھی اپنا لشکر تیار کر لیا۔ مخالف لشکر نے مکہ میں منظم ہو کر بصرہ کا رخ کیا۔ 1300 کلومیٹر کا لمبا سفر، اور ان کا ہدف تھا بصرہ، جو اس وقت کی ایک اہم فوجی چھاونی تھی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی مہم کے لیے پیسہ بھی چاہیے تھا، اور وہ پیسہ آیا یمن سے، جہاں کے گورنر سرکاری خزانہ اپنے ساتھ مکہ لے آئے تھے۔ اسی سفر کے دوران ایک بہت مشہور واقعہ پیش آیا۔ جب یہ قافلہ حواب نامی ایک جگہ پر رکا تو وہاں کے کتوں نے ان پر بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت عائشہ چونک گئیں۔ انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یاد آ گئی کہ وہ دن آئے گا جب حواب کے کتے تم میں سے کسی ایک پر بھونکیں گے، اور اس دن وہ کھلی گمراہی میں ہوگی۔ یہ یاد آتے ہی انہوں نے وہیں سے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔
لیکن ان کے ساتھیوں نے انہیں کسی طرح منا لیا اور سفر جاری رکھنے پر راضی کر لیا۔ اور دوسری طرف خلیفہ علی بھی خاموش نہیں بیٹھے تھے، وہ فوراً اپنی حمایت کے سب سے بڑے مرکز کوفہ پہنچے۔ وہاں ان کی ایک آواز پر ہزاروں سپاہی ان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اب تصویر بالکل صاف تھی، دو بڑے لشکر ایک فیصلہ کن ٹکراؤ کے لیے بصرہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ 8 دسمبر 656 عیسوی بصرہ شہر کے باہر اسلام کی تاریخ کی پہلی خانہ جنگی کا میدان سج گیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ جمل یعنی اونٹ کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بہت خاص ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہرگز نہیں تھی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دونوں طرف تقریباً 10 ہزار سپاہی تھے، یعنی کل ملا کر تقریباً 20,000 مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائے کھڑے تھے۔ اس سے استصادم کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جنگ کے دوران پہلا بڑا موڑ تب آیا جب مخالف لشکر کے ایک اہم کمانڈر طلحہ ایک تیر لگنے سے گر پڑے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ تیر حضرت علی کی فوج سے نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے اپنے ہی کیمپ کے ایک شخص مروان نے چلایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مروان طلحہ کو خلافت کی دوڑ میں اپنا حریف سمجھتا تھا۔ یہ واقعہ مخالف کیمپ کے اندرونی اختلافات کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر آیا دوسرا فیصلہ کن ماہ۔ حضرت علی خود میدان میں آگے بڑھے اور زبیر کو پیغمبر کی ایک پرانی پیشن گوئی یاد دلائی۔ یہ سننا تھا کہ زبیر کا دل بدل گیا اور انہوں نے فوراً میدان جنگ چھوڑ دیا، لیکن افسوس واپسی پر انہیں راستے میں دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے مخالف فوج اپنے 2 سب سے بڑے فوجی کمانڈروں سے محروم ہو گئی۔ تو اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اس جنگ کو جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ لڑائی کا سارا مرکز حضرت عائشہ کا اونٹ بن گیا تھا، جس پر وہ ایک ہودج میں سوار تھیں۔ ان کا اونٹ ان کی فوج کے لیے ہمت اور ثابت قدمی کی علامت تھا۔ لڑائی اس وقت تک چلتی رہی جب تک حضرت علی کے سپاہیوں نے اس اونٹ کو گھیر کر اس کے پاؤں نہیں کاٹ دیے، جس سے وہ بیٹھ گیا۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ ختم ہو گئی اور حضرت عائشہ کو پوری عزت اور حفاظت کے ساتھ تحویل میں لے لیا گیا۔ اب سب کی نظریں فاتح یعنی خلیفہ علی پر تھیں کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اب جو ہونے والا تھا وہ شاید جنگ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ خلیفہ علی نے فتح کے بعد جو کیا، اس نے اسلامی تاریخ میں خانہ جنگی کے اصولوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ لیکن اس فتح کی قیمت بہت بڑی تھی، ہزاروں جانیں گئیں، اور اس کا درد اس جنگ سے بچ جانے والے ایک شخص کی اس نظم میں صاف جھلکتا ہے جس نے کہا تھا، ہماری ماں ہمیں موت کے تالاب پر پانی پلانے لائی، ہم تب تک نہیں لوٹے جب تک ہماری پیاس نہ بجھ گئی۔ یہ اس دن کی دکھ کی گواہی ہے جب بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس ماحول میں حضرت علی نے جنگ کے بعد کے لیے کچھ ایسے اصول بنائے جو بالکل نئے تھے۔ انہوں نے حکم دیا، اول، کسی زخمی یا قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دوم، جو میدان سے بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ سوم، ان کے مال و اسباب کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا نہیں جائے گا۔ اور چہارم، قیدیوں کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو کافر نہیں بلکہ مسلمان ہی مانا، اور یہاں تک کہ مروان جیسے بڑے رہنماؤں کو بھی معافی دے دی۔ تو جنگ ختم ہوئی، فاتح نے معافی بھی دے دی، لیکن اس ایک دن کی لڑائی کے اثرات بہت دور تک جانے والے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جنگ نے اسلامی دنیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ جنگ جمل دراصل اس دور کا پہلا بڑا معرکہ تھی جسے تاریخ میں الفتنہ الاولیٰ یعنی پہلا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان پہلی بڑی خانہ جنگی کا دور تھا جو تقریباً 5 سال تک جاری رہا، اور اس نے امت مسلمہ پر بہت گہرے اور کبھی نہ مٹنے والے نشان چھوڑے۔ تو آخر میں اس جنگ کے بڑے نتائج کیا نکلے؟ آئیے ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا، خلافت کا سیاسی مرکز ہمیشہ کے لیے مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا۔ دوسرا، اس جنگ نے ان اختلافات کو مزید ہوا دی جو بعد میں سنی شیعہ تقسیم کا باعث بنے۔ حضرت علی کے حامی یعنی شیعان علی ایک الگ گروہ کے طور پر زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے۔ تیسرا، حضرت عائشہ اس جنگ کے بعد ہمیشہ کے لیے سیاسی منظرنامے سے دستبردار ہو گئیں۔ اور چوتھا، جیسا کہ ہم نے دیکھا، حضرت علی کے بنائے ہوئے جنگی اصول مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے لیے ایک قانونی بنیاد بن گئے۔
تو جنگ جمل تو ایک دن میں ختم ہو گئی، لیکن پہلا فتنہ ابھی شروع ہوا تھا۔ ایک جنگ جیت لی گئی تھی، مگر خانہ جنگی کا ایک طویل اور تاریک باب ابھی کھلنا باقی تھا، اور یہ سوال آج بھی تاریخ دانوں اور ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پیغمبر کے قریبی ساتھیوں کے درمیان ہونے والے اس ایک المناک دن نے ایک پورے مذہب کے مستقبل کی سمت کیسے طے کر دی۔